میرے ہسبینڈ یہی کہتے ہیں, وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتے ہیں جس نے کرنا ہے نا وہ کر گزرے گا. اور مجھے حارث کا یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے. ڈپریشن کس طرح سے آتا ہے, کیوں ہوتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, اور اس کا حل کیا ہے؟ ڈپریشن میں انسان صحیح فیصلہ نہیں لے پاتا, اس کے فیصلے کی سکت جو ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے. یہ چیز جو ہے وہ آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے. اسی لیے اسلام نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے. کیا ہمارے پاکستانی شوہروں کو احساس ہے کہ بیگم وہ تو کہتے ہیں جو ہے وہ الماری بھری پڑی ہے, جاؤ پہن لو, کوئی بھی پہن لو. اب عورت نے اگر 2 دفعہ ایک سوٹ پہن لیا ہے تو تیسری دفعہ وہ نہیں پہن سکتی. اچھا, ہماری سوسائٹی میں جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ بہت حد تک بڑھ گئے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے یونیورسٹیز میں بھی واقعات ہوئے ہیں, سوسائٹی کے بچوں نے کیے ہیں. اس میں جو ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ یونیورسٹی میں ہوا, 2 مہینے بعد ہی ہو گیا, اس میں جو سامنے آیا وہ عشق و محبت کا نہیں تھا. ڈپریشن کس طرح سے آتا ہے, کیوں ہوتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, ڈپریشن کی وجہ ہمارے رویے ہیں. ڈپریشن کی وجہ اسی سے ہی آگے آپ سوسائڈ میں جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں, جب بھی کہیں کسی کا کوئی رویہ آپ کو پریشان کرتا ہے تو آپ سٹریس میں آ جاتے ہیں, آپ انزائٹی میں آ جاتے ہیں, آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ڈپریشن ہو جاتا ہے. اور ڈپریشن میں آپ کب کنورٹ ہو گئے آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا. جب تک ڈپریشن سویر نہ ہو جائے یا آپ کو وہ فیلنگ نہ آنا شروع ہو جائے کہ میں اب جو ہے وہ نہ کسی کام میں دل لگ رہا ہے, اکتاہٹ ہے, گھبراہٹ ہے, پریشانی ہے, اور جو ہے وہ آپ کسی کام میں بھی اپنا دل نہیں لگا پا رہے, آپ کو ہر وقت ایک ہی قسم کے خیالات جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں, مجبور کر رہے ہیں. مختلف قسم کی ذہنی بیماری ہیں, اور یہ ذہنی بیماریاں جیسی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں ڈپریشن کی صورتحال ہوتی ہے. ڈپریشن میں انسان صحیح فیصلہ نہیں لے پاتا, اس کے فیصلے کی سکت جو ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ غلط فیصلے کی طرف جاتا ہے. یا تو وہ کسی کے رویے سے پریشان ہو کر کسی کی جان لینا چاہتا ہے, یا پھر اپنی جان کو ختم کرنا چاہتا ہے. اکثر اوقات جو ہے وہ نوجوان نسل, کیونکہ زیادہ تر برداشت کی کمی ہوتی ہے, ان میں برداشت نہیں کر سکتے, جذباتی زیادہ ہوتے ہیں, اور جن میں زیادہ جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ اس طرف جاتے ہیں اپنی زندگی ختم کرنے کی طرف, کہ اچھا اس نے میری بات نہیں مانی, اچھا یہ کام نہیں ہو سکتا, اچھا یہ چیز میری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی, تو ٹھیک ہے پھر میرے زندہ رہنے کا فائدہ کیا. یہ چیز جو ہے وہ آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے. اسی لیے اسلام نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو مایوس ہو گیا وہ ہم میں سے نہیں, جو مایوس ہو گیا نا بندہ, وہ تو اب مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نے اللہ پہ بھروسہ اور یقین رکھنا ہے, یقین کامل, امید. آپ کا اللہ کو جیسا آپ اس کے بارے میں گمان کریں گے اللہ کو ویسا ہی پائیں گے. اللہ کے بارے میں اگر آپ گمان یہ کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے ہر مشکل میں تھام لیتا ہے, اور میرا اللہ مجھے ہر مشکل میں تھام لے گا, اور یہ پریشانی بھی جب میں اللہ سے ڈسکس کروں گی یا کروں گا تو یہ چیزیں حل ہوں گی, اس کا راستہ نکلے گا. آپ یقین کریں میں نے ہر پریشانی میں اپنے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی مدد پائی ہے. اور میں ہمیشہ اپنی نوجوان نسل کو بھی اور لوگوں کو بھی یہی سمجھاتی ہوں کہ آپ کو ہر وقت میں اپنے ساتھ اللہ کی مدد درکار ہونی چاہیے. دیکھیں, جب میری شادی ہوئی میں نے شادی کو کچھ ٹائم دیا, 1-2 مہینے میں نے بالکل کام نہیں کیا, لوگوں کو انٹرویوز بھی نہیں دیے, لیکن آخر کب تک ہم اپنا کام چھوڑ کر تو نہیں بیٹھ سکتے. بالکل ایسی ہے. بٹ آپ کو جن چیزوں کو وقت دینا ہے ان چیزوں کو وقت دیں. آپ کو جن چیزوں اور جن رشتوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ سیکیور کرنا ہے ان کو سیکیور رکھیں. ایک دوسرے پہ بوجھ نہ بنے, آزاد چھوڑیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک دوسرے کو آزاد چھوڑیں گے تو شاید آپ اس ریلیشن شپ کی جو ہے مضبوطی کو سمجھ پائیں کہ یہ ریلیشن شپ کتنا مضبوط ہے. ہر وقت ایک دوسرے کے سر پہ چڑھے رہیں گے, ایک دوسرے کی جو ہے وہ ریکی کرتے رہیں گے, آپ 100 ریکیاں بھی کر لیں, 100 دفعہ بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کوئی باؤنڈری میں بھی لگا لیں, کسی کو کیمرے بھی لگا لیں کسی پہ, جس نے کرنا ہے اس نے کر گزرنا ہے. آپ کیا کر لیں گے؟ انسان اپنے کردار سے نیک ہوتا ہے. جس نے, میرے ہسبینڈ یہی کہتے ہیں, وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتے ہیں جس نے کرنا ہے نا وہ کر گزرے گا. اور مجھے حارث کا یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں نبیہ آپ مجھ پہ یا میں آپ پہ جتنی مرضی نظر لگا کے جو ہے وہ بیٹھے رہیں, اگر آپ غلط ہیں تو میں آپ کو صحیح نہیں کر سکتا, اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے صحیح نہیں کر سکتی. اور اگر ہم دونوں غلط نہیں ہیں, ہم صحیح ہیں, تو پھر ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے پہ ہمیشہ ٹرسٹ ڈیولپ کر کے نظر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایگزیکٹلی. تو بات یہ ہے کہ جو غلط کرتا ہے وہ اللہ سے پاتا ہے. آپ اللہ پہ چھوڑیں, کچھ معاملات اپنے اللہ پہ اور ریلیشن شپ کے معاملات بھی اللہ پہ چھوڑنے چاہیے, اور خود زمین پہ بیٹھ کے بھی آبزرویشن رکھے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ بالکل ہی کسی کو آزاد چھوڑ دیں, اتنا بھی اکثر اوقات جو ہے وہ بیویاں یا شوہر ایک دوسرے کو بالکل ہی آزاد چھوڑ دیتے ہیں, پھر بعد میں تیسرا بندہ جو ہے وہ نکل آتا ہے بیچ میں سے. لیکن تیسرا بندہ کسی ایک کی غداری کی وجہ سے آتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. کسی ایک کے دل میں جو ہے وہ کھوٹ ہوتا ہے تو تیسرا بندہ آتا ہے, ادروائز نہیں آتا. اور اگر آپ بیویوں میں انصاف کر سکتے ہیں تو وہ ایک آپ کا ایک الگ سینیریو ہے. بھئی آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنی دولت ہے, آپ 3-3 4-4 بیویاں افورڈ کر سکتے ہیں, تو آپ جیسے لوگ ایک ایک گھر جو ہے وہ
کرتے ہیں نام, گاڑیاں بھی کرتے ہیں, بینک بیلنس بھی کرتے ہیں, پھر آپ بھی جو ہے وہ کر لیں, عورتیں بھی خوش اور آپ بھی خوش. عورتوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اچھا کپڑا چاہیے ہوتا ہے پہننے کے لیے, برانڈیڈ میک اپ چاہیے ہوتا ہے, بس عورت کو اچھی چیزیں ملتے رہیں تو عورت خوش ہے. لیکن یہ خوشی نہیں ہے, حقیقی خوشی یہ نہیں ہے. حقیقی خوشی آپ کے شوہر کا پیار ہے, حقیقی خوشی آپ کے شوہر کا ساتھ ہے, حقیقی خوشی وہ ہے جس میں شوہر بیوی سے یہ پوچھ رہا ہو کہ تم ٹھیک ہو, تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں, تمہارا میک اپ ختم ہو گیا, تمہارے کپڑے جو ہے وہ نئے آنے والے ہیں. شوہر کو احساس ہو. کیا ہمارے پاکستانی شوہروں کو احساس ہے کہ بیگم, وہ تو کہتے ہیں جو ہے وہ الماری بھری پڑی ہے, جاؤ پہن لو, کوئی بھی پہن لو. اب عورت نے اگر 2 دفعہ ایک سوٹ پہن لیا ہے تو تیسری دفعہ وہ نہیں پہن سکتی. لیکن اب اس سوٹ کا کیا کیا جائے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو یہ پھر شوہر کہتے ہیں جی ہماری جیبیں ہلکی کرواتی ہیں. تو بھائی ایک عورت کو سنبھالنا اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ 3-3 4-4 کی باتیں کر رہے ہیں.